اللہ کے نبی ہیں، آپ اس اجتماعی رائے کو قبول کرتے ہیں۔ عمر کے تجربے کے باوجود، فرق کے باوجود وہ رائے قبول ہو گئی ہے، بڑی عمر والا اپنی رائے سے پیچھے ہٹ جائے گا، وہ اپنی رائے سے پیچھے ہٹ جائے گا اور وہ اس رائے کو قبول کرے گا جو اس اجتماعیت کی رائے ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، ایک چوتھی چیز یہ ہے کہ اس اجتماعی دائرے کے اندر آ کے آدمی کو چھوٹی موٹی تکلیفوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، ناگواری کیفیات میں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ بہت ساری چیزیں انسان کی قدرت میں اللہ نے نہیں دی ہیں، اگر وہ ان چیزوں پہ جس کی اس کی قدرت نہیں ہے وہ قدرت میں لانے کی کوشش کرے گا، وہ فساد کا مرتکب ہوگا۔ اس لیے کہا کہ تو اللہ کو اگر سمیع سمجھتا ہے، تو اگر اللہ کو علیم سمجھتا ہے، تو اگر اللہ کو حاضر ناظر اور بصیر سمجھتا ہے، تو یہ سمیع، علیم اور بصیر، یہ تینوں چیزیں تیرے اندر ایک زندہ قوت کے طور پہ موجود ہونی چاہیے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کانوں سے سنا ہے، اور جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور جو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، لیکن میری بات کے اوپر کسی نے یقین نہیں کیا ہے۔ شیطان اسے کسی راستے کے اوپر چلا دیتا ہے، وہ جھنڈا پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ جگہ جگہ گفتگو کرنی شروع کر دیتا ہے، وہ جگہ جگہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے، پھر باتیں اجتماع سے باہر نکل کے اخبارات میں چھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ فرد جو صالح تھا اور جس نے آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا تھا، وہ تنظیم کے لیے انتہائی مضر قرار پاتا ہے، اور مجلس شورا اس کے اخراج کا فیصلہ کرتے اس کو جماعت سے خارج کر دیتی ہے۔ خرابی موجود ہے، لیکن وہ جو خرابی کی اپنے طریقے سے اصلاح کرنا چاہتا تھا، اس کو شیطان اس سطح پہ لے گیا کہ اس کو حرف غلط کی طرح مٹا کے سلیٹ صاف کر دیں گے۔ یہاں یہ چیز کام آئے گی۔ ان چیزوں کے مد مقابل اللہ نے یہ سکھایا ہے کہ یہ نظم اجتماع انہوں نے حلف اٹھایا ہے، انہوں نے اس دستور کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا ہے۔ آپ ان کے گوش گزار کرتے ہیں، پھر آپ کی ذمہ داری ختم، چیز پھر آپ کے سامنے آئی ہے، آپ نے پھر ان کو گوش گزار کر دیا ہے، آپ نے اپنے متعلقہ اجتماع کے اندر چیز بیان کر دی ہے، وہ گویا ایک امانت تھی، وہ پوری کی پوری امانت آپ نے ان کے حوالے کر دی۔ اب یہ اس امانت کے بارے میں خدا کو جواب دے، یہ اللہ کو جواب دے۔ آپ امانت لوٹانے کے بعد نہ اس کو دل میں رکھیں گے، نہ اس کو ذہن میں رکھیں گے، نہ وہ چیز آپ کو کبھی پریشان کرے گی، اور بہترین کیفیت یہ ہے کہ وہ چیز آپ کے دماغ سے بھی نکل جائے گی، تاکہ آپ کا دماغ صاف ستھرا رہے اور آپ اپنی تحریک کے کام کو آگے بڑھا سکیں۔ اس میں نہ نجوہ ہوگا، نہ اس میں غیبت ہوگی، نہ اس میں چغلی ہوگی۔ نجوہ کسے کہتے ہیں؟ کہ وہی چیز جو آپ نے محسوس کی ہے، وہ آپ نے مجھ سے کی ہے، وہ آپ نے ان سے کی ہے۔ اچھا بھی تینوں چاروں مل کے ذرا اس کا آج جائزہ لیں گے۔ کل اجتماع ہے، میں نے آج ٹیلی فون پہ 4 آدمیوں سے رابطہ کیا ہے کہ دیکھو یار یہ فلاں چیز ہے، میں نے شیخ عقیل صاحب کو بتائی بھی تھی، اس کے اوپر دیکھیں عمل نہیں ہوا ہے، عمل کروانا ہے۔ یہ نجوہ ہے۔ کسی کے ذہن کو اپنے موقف کے اوپر لانے کی کوشش کرنا، یہ نجوہ ہے۔ کسی کی سوچ کو اپنی سوچ کے ساتھ ملانے کی کوشش کرنا، یہ نجوہ ہے۔ میں اپنی بات اجتماع میں پیش کروں گا، ساتھی اس کو جس رخ سے لیں گے وہ لیں،
ان کو اگر سمجھ آ جائے گی وہ میری بات کی تائید کریں گے، اگر ان کو میری بات سے اختلاف ہوگا وہ میری بات سے اختلاف کریں گے، پھر جو اجتماع کی رائے بنے گی وہ ٹھیک ہے۔ ارے یہ آنکھ جو دیکھتی ہے درست نہیں ہے کہ وہ درست دیکھے، یہ فرد کا ذہن جو سوچتا ہے لازم نہیں کہ وہ درست سوچے۔ ایک میاں بیوی دونوں کا مکالمہ ہے، بیوی میاں سے کہہ رہی ہے، دونوں صحابی ہیں، کہ یہ تمہارے رشتہ دار تو بڑے عجیب لوگ ہیں، جب ہمارے گھر میں 4 پیسے ہوتے ہیں سارے آگے یہی ڈیرا ڈال لیتے ہیں، وہ آیا وہ گیا، وہ آیا وہ گیا، اور جب ہمارے ہاتھ تنگ ہوتے ہیں تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، ہمارا حال تک نہیں پوچھتا۔ میاں کا تحریکی رنگ بہت گہرا ہے۔ میاں کہتا ہے کہ اللہ کی بندی، بات یہ نہیں ہے جو تم سمجھی ہو، بات دوسری ہے۔ وہ کہتی ہے یہ کیا بات دوسری ہے، میں تو اس کو بھگت رہی ہوں، روزانہ یہ ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے اصل میں وہ میرے حق میں بڑے شفیق ہیں، میرے حق میں وہ بڑے مہربان ہیں، جب میرے اندر ان کا بوجھ سہارنے کی طاقت ہوتی ہے تو وہ اپنا بوجھ میرے اوپر ڈالتے ہیں، اور جب میرے اندر کو بوجھ سہارنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے تو وہ اپنا وزن میرے اوپر نہیں ڈالتے ہیں۔ یہ دیکھنے کے انداز ہیں، یہ سوچنے کے مختلف رخ ہیں۔ امیدوار رکنیت ہیں، سینما سے باہر نکل رہے ہیں، آپ نے سینما کے اندر ان کو دیکھا ہے، ہاں مین گیٹ کے برابر میں کھڑے تھے، وہاں دیکھا ہے، اور شو جو ہے وہ بھی ٹوٹ رہا ہے، سینما بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، ہاں بالکل دیکھ لیا آج، اب ان سے بات ہی نہیں کر رہے۔ اس کو میں نے سینما میں دیکھا تھا، شیخ صاحب محمود صاحب اس کا فارم واپس کریں، بات کیا ہوئی ہے، وہ فلمیں دیکھتے ہیں، کل وہاں شو ٹوٹا، وہاں یہ موجود تھا، میں نے آنکھوں سے دیکھا، میں نے خود آنکھوں سے دیکھا۔ شیخ صاحب نے فارم دیتے ہوئے کا سوچا کہ اچھا ذرا یار اس کی بات تو سن لینی چاہیے، یہ ہمارے ضوابط ہیں، بھائی ذرا بات سنیں بھائی، یہ عبد القدیر کل تم سینما میں کھڑے تھے، آپ نے فلم دیکھی؟ شیخ صاحب کہاں کب؟ یار یہ چند دن ہوئے ہیں، مجھے رپورٹ ملی ہے کہ تم اپنے علاقے کے سینما میں تھے۔ وہ بیچارہ ایسے سوچتا ہے، ہاں بالکل بالکل میں سینما میں تھا، اصل میں چھوٹا بھائی کئی دنوں سے شکایت مل رہی تھی کہ وہ فلم دیکھتا ہے، تو اماں نے کہا کہ آج اس کو سینما سے نکلتے ہوئے پکڑ لینا، تو میں عین جب شو ٹوٹتا ہے میں اس سے 5-7 منٹ پہلے پہنچ گیا اور میں دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا، اس لیے میں وہاں تھا۔ اب دیکھا انہوں نے ہے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، اپنی سماعت کے اوپر، اپنی نظر کے اوپر یقین کر کے کوئی فلسفیانہ بنیاد بنا کے عمل کا کوئی ضابطہ طے کر دینا، یہ اجتماعیت کی بہت بڑی توہین ہے۔ آپ نے گفتگو سنی ہے، بلا شبہ آپ نے گفتگو سنی ہے، لیکن یہ اللہ علیم و خبیر ہے جو اس گفتگو کے سارے پہلوؤں کو جانے گا اور جو اس کو سمجھے گا۔ اس لیے اس میں غیبت، اس میں نجوہ، اس میں چغلی، یہ در حقیقت وہ امراض ہیں جو اس اسلامی اجتماعیت کو پارا پارا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا جو بات ہے پہلے انفرادی کرو، آپ کو کوئی مسئلہ کھٹکا ہے، میرے بارے میں کھٹکا ہے، ان کے بارے میں کھٹکا ہے، کسی کے بارے میں بھی کھٹکا ہے، فرمایا جھوٹ کیا ہے، سنی سنائی بات پہ عمل کرنا، کبھی اس پہ غور کریں، جگالی کرنی چاہیے بعض چیزوں پہ، جگالی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی بھینس کو دیکھا جگالی کرتے؟ آپ نے بکری کو دیکھا؟ خوراک تب بنتی ہے جب وہ جگالی کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے عقائد کی، نظریات کی جگالی کرنی چاہیے، سنی سنائی بات، اس میں کوئی ایسا کرینہ نہیں ہے کہ وہ بات چاہے امیر جماعت کی ہو، شیخ عقیل صاحب کی ہو، میری، کسی کی بھی ہو، سنی سنائی بات۔ کا ایک آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ فلاں نے میری ایک آنکھ نکال دی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ یقین نہ کر لینا جب تک کہ اس کی بات نہ سن لینا کہ یہ اس کی دونوں آنکھیں نکال کے نہ آیا۔ سنی سنائی بات میں یقین نہیں، سنی سنائی